ایک سعودی شخص نے فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کر لی، چونکہ وہ پہلے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلی بیوی سے جو اولاد تھیں ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا۔ جہاں وہ رہتی تھی ان کا مکمل پتہ بھی ان کو بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات قاضی صاحب کو بتا دیں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کر دیا جائے۔ تو بڑے بیٹے نے اپنے والد محروم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائنی عورت کے پاس وہ حکم نامہ پہنچایا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جسے تم تلاش کرتے یہاں پہنچے ہو، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دیں اور ان کو سعودیہ کی طرف سے سفر کے لیے قائل کیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، اور ساتھ ہی قاضی نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا جب فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا کہ ماں جی، اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود آپ پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئیں جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی موجود تھا۔ ماں جی نے کہا کہ بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے پورے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا کہ میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان گھر بھی بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ محبت کے مقابلے میں عالی شان گھر کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان اور ان کے شوہر کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بن جائے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور ایک رات 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ رئیس باپ کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح اور کس اچھے کام سے اپنے والد کو ثواب بھیجا جائے۔ دوستو، اگر آپ کے والدین بھی بوڑھے ہیں یا پھر اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان کا نامہ اعمال اب بند ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ صدقات و خیرات کی مد میں انہیں ہدیہ بھیج سکتے ہیں، تو اس کام میں پیچھے مت ہٹیے اور کوئی ایسا کام کر ڈالیں کہ جس کا اجر و ثواب آپ کے والدین کو پہنچتا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں ضرور آ گئی ہوگی۔ بات اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔